بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بہت ہی پیارا یہ واقعہ حکایت رومی کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ قبولیت کی دلیل کے متعلق ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیاز مند کثرت سے ذکر الہی کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ پھر ایک دن شیطان نے اس کو وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ تو بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لبیک کی آواز ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے۔ پھر یک طرفہ محبت کی پینگ بڑھانے کا یہ کیا فائدہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر الہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ شیطان کی ان پرفریب باتوں سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا، شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا۔ پھر آنکھ سو گئی اور قسمت جا گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکر الہی سے غفلت کیوں ہے؟ پہلے تم ذکر الہی کرتے تھے، اب وہ ذکر الہی چھوڑ دیا ہے، اور ذکر الہی سے غفلت کیوں؟ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ آخر تو اس ذکر پاک سے پشیمان کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ اس سے دل میں خیال آیا کہ میرا ذکر قبول نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا، اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں یہ جو سوز و گداز ہے اور میری چاہت و محبت اور تڑپ ہے، یہی تمہارا ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عکس ہے۔ اے بندے، تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق ہی میرا انعام ہی ہے، اور میری ہی مہربانی اور محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہوتا ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر کے حق میں مشغول کر دیا ہے۔ اے ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ذکر کا اجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور اپنی یاد کی توفیق میں اس کو اتنی ہی لگن عطا فرمائے اور اسی عطا میں رکھے جس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں بھی ذکر الہی میں مشغول رہنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔